بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، اسلام آباد ایک بار پھر سے بند ہونے جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑے احتجاج کی تیاری ہے، عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ ایک بہت بڑے احتجاج کا اعلان جلد ہونے والا ہے۔ بڑی تیاری کی جا رہی ہے، بڑی ہولناک ڈیٹیلز ہیں، بڑی افسوسناک ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت مجموعی طور پر حالات بڑے تشویشناک ہیں، حالات وہ کہیں پر بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ آج جو چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور کچھ بیانات ہیں، یہ بیانات کسی ایک طبقے کے نہیں ہیں، مختلف سیاستدان ہوں، عام عوام ہوں، پارٹیز ہوں، مختلف بیانات ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ بیانات آپ کو بتا دیں گے کہ اس وقت ملک کے اندر نفرت، غم، غصہ کہاں پہ جا پہنچا ہے۔ نظیر، امریکہ کے اندر 70 لاکھ افراد باہر نکل کے آ گئے ہیں۔ نظیر، یہ فگر کہنا 70 لاکھ، یہ بہت کہنا آسان ہے۔ اگر آپ 70 لاکھ کو امیجن کریں، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ اگر 5 لاکھ افراد باہر نکل کے آ جائیں اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں تو اسلام آباد چھوٹا پڑ جائے گا۔ اس قدر زیادہ ہے تعداد، اور آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر 70 لاکھ لوگ باہر نکل کر آ گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو امن کا دائی کہا جا رہا ہے، جنہیں نوبل پرائز دینے کے لیے ہم تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو نوبل پرائز دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے۔ ناظرین، اس شخصیت کے خلاف 70 لاکھ لوگ اپنے ملک سے باہر نکل آئے ہیں۔ روڈز کے اوپر جگہ نہیں بن رہی، وہاں پر اگر عوام کے ہجوم کو دیکھا جائے، اور وہ عوام بہت ہی آرگنائزڈ ہے، وہ بہت ہی بہت ہی ڈٹرمنٹ ہو کے، یعنی کہ پرعزم ہو کے باہر نکلتے ہیں۔ وہ پاکستان کی عوام کی طرح نہیں ہے کہ جو لوگ شغل کرنے کے لیے یا تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ وہ لوگ ایک مقصد کے تحت باہر نکلتے ہیں، ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ اس قوم کے پاس ہمارے جتنا فالتو یا فضول کا وقت نہیں ہے کہ جس کو احتجاجات کی نظر کر کے انجوائمنٹ کی جائے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے احتجاج کرتے ہیں۔ 70 لاکھ لوگ باہر نکلے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہیں پر بھی نوبل پرائز کے لیے نومینیشن تو دور کی بات، ان کو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن افسوس کہ ہم ہر صورت میں انہیں نومینیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر مجموعی طور پر جو حالات ہیں، ایک بہت اہم چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یہ چیز مستقبل قریب میں بہت جلد سامنے آنے والی ہے۔ ایک بہت بڑے احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ احتجاج یہ چھوٹے لیول کا احتجاج نہیں ہوگا۔ اس کی تیاری کے پیچھے عناصر کیا ہیں، یہ احتجاج کیوں باہر نکل کے آنے والا ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو حیران کر دیں گی۔ ناظرین، اس وقت مجموعی طور پر جو حالات چل رہے ہیں، تو اس میں کوئی ایک طبقہ نہیں ہے۔ ایک جانب اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھا جائے، گزشتہ 2-3 سال کے اندر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس کو اٹھایا گیا، جس کو مارا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا، کیا ان کے دل میں نفرت نہیں ہے، غم اور غصہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ناظرین، موجودہ طور پہ مرید کا جو ثانیہ ہوا ہے، ٹی ایل پی کے افراد کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جتنی اموات ہوئیں، جتنے لوگ زخمی ہوئے، جو بھی فگرز ہیں، خدا کی ذات بہتر جانتی ہے، حکومت بہتر جانتی ہے، وہ لوگ خود بہتر جانتے ہیں، یا وہاں پہ موجود کارکنان جو تھے وہ بہتر جانتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے۔ لیکن جو بھی ہیں، کیا ان لوگوں کے دل میں نفرت نہیں ہے، غم اور غصہ نہیں ہے؟ ناظرین، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں ایسے لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، ایسے لوگ وہاں پر سینیٹر مشتاق احمد جیسے لوگوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ وہ کس لیے شمولیت اختیار کر رہے ہیں؟ ناظرین، فلسطین کے حق میں باہر نکلے، گرفتار کر لیے گئے، یہاں سے فلسطین جا پہنچے، وہاں پر اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا، وہاں پر مظالم کے اندر ہے، پھر واپس آئے، اور اب انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو جوائن کر لیا ہے۔ ناظرین، اس شخصیت کے دل میں کس قدر زیادہ نفرت ہوگی، اور اگر یہ شخصیت باہر نکلتی ہے، احتجاج کے لیے نکلتی ہے، تو کیا اس شخصیت کو ڈر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ناظرین، پاکستان میں مہنگائی کو دیکھا جائے، مہنگائی کس لیول پہ پہنچ گئی ہے، اگر دیکھا جائے تو موجودہ حالات میں آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز رکھنے لگے ہیں۔ اس وقت ایک ٹماٹر پاکستان کے اندر، خصوصاً راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر 500 روپے کلو مل رہا ہے۔ ناظرین، بہت برے حالات ہیں۔ اگر حکومت کے بیانات کو سنا جائے تو ہارڈ سٹیٹ، پاکستان کی سٹیٹ کو ہارڈ سٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ہر چیز کو ہارڈ سٹیٹ کے طور پہ اس سے نمٹا جا رہا ہے، اسے ڈیل کیا جا رہا ہے۔ آپریشنز کے پی کے اندر ہوں، بلوچستان کے اندر ہوں، مسلسل جاری ہیں۔ ناظرین، ساری چیزوں سے کیا عوام کے اندر غم، غصہ یا نفرت نہیں ہے؟ تو یقیناً ہے۔ ناظرین، مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے، لاشیں مرید کے لوگوں کا کہنا ہے، خاقان عباسی ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ لاشیں غائب کر دی گئی ہیں، عوام کو ورثہ کو لاشیں نہیں دی جا رہی، اگر دی جا رہی ہیں تو ان سے ڈیمانڈ ہے، ان سے لکھوایا جا رہا ہے کہ آپ 30 سے 40 لوگوں کو زیادہ جنازے میں نہیں بلائیں گے،
फौरन से जो है उनको तदफीन की जाएगी, उनके बारे में कोई भी पर्चा नहीं कटवाया जाएगा, कोई FIR नहीं होगी, ये सारा कुछ कहा जा रहा है। दूसरी जानिब झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। सनम जावेद को उठा लिया गया है, मतीउल्लाह जान के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज है और दोबारा से उसे खोल दिया गया है। बॉर्डर्स के ऊपर जंग जारी है, अंदरूनी बैरूनी जंगें जारी हैं। एक जानिब हम इजराइल और फलस्तीन के दरमियान अमन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान के साथ मुआहदे हो रहे हैं, अंदर भी जंग लड़ी जा रही है, बॉर्डर्स पे भी जंग है। इस जंग से क्या सिर्फ मोहब्बत फैलती है, ये जंग से नफरतें जो हैं परवान चढ़ती हैं, दिलों में नफरतें जो है कहीं ना कहीं पर दब जाती हैं और फिर वक्त आने पे सामने आ जाती हैं। तो ये सारे वो हालात है कि यहाँ पर इस वक्त जो है अवाम में गम भी है, गुस्सा भी है, नफरत का लावा भी जो है पल रहा है और बहुत बुरी तरह से पल रहा है। नज़ीर आपके सामने कुछ बयानात रखते हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ जो हम आपके सामने कह रहे हैं ये सब वाज़ेह हो जाएंगी कि ये सब हकीकत, ये अल्फाज नहीं है या मैं आपके सामने सिर्फ अल्फाज या कोई कहानी पेश नहीं कर रहा, बल्कि ये हकीकत है। जो बयानात मैं आपके सामने रखने लगा हूं ये सारी चीज़ें उन्हीं बयानात से ली गई हैं। ये सारे हकायक वो बयानात आपके सामने जाहिर कर रहे हैं। नौरीन खान न्याजी, इमरान खान की सिस्टर के 2 बयानात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नौरीन खान न्याजी का कहना है सुहेल आफरीदी को अडयाला के बाहर पुलिस ने जमीन पर गिराकर मारा था, तो मैंने अब SHO, जिस SHO ने मारा था, तो मैंने अब SHO को कहा कि अब वो तुमसे हिसाब लेगा। सुहेल आफरीदी को जमीन पर गिराया गया, मारा गया, घसीटा गया, ये वीडियो सब ने देखी होगी। उन्हें मारा गया, क्या उनके दिल में कोई नफरत नहीं है? आज उनके पास ताकत भी है, इक्तदार भी है, इक्तदार की कुर्सी पे बैठे हैं। नफरत का जवाब नफरत नहीं होना चाहिए, नाइंसाफी का जवाब नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि उनके पास इक्तदार आ गया तो उन्हें इंतकाम लेना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या उनके दिल में नफरत नहीं है? नौरीन न्याजी का दूसरा बयान आपके सामने रखते हैं। सुहेल आफरीदी बहुत अक्लमंदी से चल रहे हैं, इस चीज की इनको बहुत परेशानी है। हुकूमत को इसी चीज की परेशानी है कि सुहेल आफरीदी अक्लमंदी से चलना शुरू हो गए। ये चाहते थे कि अक्लमंदी से ना चले, बेवकूफ़ी करें, लेकिन वो आते ही अक्लमंदी से चलना शुरू हो चुके हैं। उनको इस चीज़ की बहुत परेशानी है कि अली मीन इज्जत के साथ ओहदे से अलहदा हो गए। दूसरी परेशानी ये है कि अली मीन गंडापुर ओहदे से अलहदा हो गए और बहुत ही इज्जत के साथ। समझा जा रहा था कि यहाँ पर जो पार्टी में दरार डाली जाएगी, अली मीन गंडापुर को जो है इख्तलाफी तौर पर तैयार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन जो कुछ भी हुआ है, अली मीन गंडापुर को भी अगर कहीं पर इस्तेमाल किया गया है तो क्या उनके दिल में कहीं पर भी नफरत, गम या गुस्सा नहीं होगा? तो नाज़रीन यकीनन होगा। नाज़रीन आपके सामने एक बयान रखते हैं और ये बयान है SP सदर मुल्तान खदीजा उमर। उन्होंने पुलिस एहलकारों से गुफ्तगू करते हुए उनसे क्या कहा है, यहां से आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त जो है पुलिस जिसका काम जो है जराइम को रोकना है, आइन और कानून को अगर कहीं पर राइज कराना तो सबसे बुनियादी इकाई जो है पुलिस होती है। नज़ीर आप यहां पर देखें कि उन्हें जो है उनकी अफसर जो है क्या बयान दे रही है, उन्हें किस तरह से मोटिवेशन दिलाई जा रही है। आप रियासत हैं, जो बंदा आप पर हाथ उठा रहा है समझो रियासत पर हाथ उठा रहा है। आपने वर्दी पहन ली तो ना आप शिया हैं, ना सुन्नी हैं, ना आप तहरीक इंसाफ से हैं, ना नून लीग से हैं। हमने रियासत का ख्याल रखना है, ये उन्हें कहा जा रहा है कि आपने वर्दी पहन ली है, आप रियासत हैं। नज़ीर ये रियासत नहीं है, ये रियासत के इदारे हैं, रियासत अवाम है। पाकिस्तान के आइन और कानून में रियासत की जो तारीफ है, अवाम जो है वो रियासत है। ये रियासत के इदारे हैं, ये रियासत को मारने के लिए नहीं है। अगर रियासत इनके सामने भी आ जाए तो इनके पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि रियासत को मारें, बल्कि इन्होंने तो रियासत को कानून देना है, इन्होंने तो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करना है, इन्होंने जराइम का खात्मा करना है। इन्होंने खुद मुजरिम नहीं बन जाना, बल्कि इन्होंने हाथ नहीं उठाना, हाथ उठे हुए हाथों को रोकना है। लेकिन इन्हें कहा जा रहा है कि आप रियासत हैं, आप पर हाथ उठाया जाए तो आपने उसके जवाब में शदीद जवाब देना है। इसे कहते हैं हार्ड स्टेट। मरियम नवाज मां बनकर आई थी। नज़ीर हाफिज अब्दुल रहमान जनरल सेक्रेटरी JUI के हैं, लाहौर के हैं, इनका एक बयान आपके सामने रखते हैं, आपको नफरत का अंदाजा होगा। मरियम नवाज मां बनकर आई थी लेकिन अब पूरे पंजाब के लिए बला बन चुकी हैं। ये बयानात हैं, मरियम नवाज को मां कहा जा रहा था। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ का बयान है कि मरियम नवाज ने हार्ड स्टेट बन के साबित कर दिया और जिस तरह से TLP को डील किया गया है ऐसे ही डील किया जाना चाहिए। नज़ीर मरियम नवाज मां है, वहां कहा जा रहा है कि वो बला बन चुकी है। नज़ीर एक शेख वकास का बयान आपके सामने रखते हैं। सानिया मुरीद के दिन हाफिज साद के घर से खवातीन को गिरफ्तार किया गया था और कुछ मदरसे की बच्चियां थीं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन पता चला है कि इन तमाम 32 खवातीन के सादा पेपर पर अंगूठे लगवाए गए हैं, सादा पेपर के ऊपर अंगूठे लगवाए गए हैं और FIR भी दर्ज कर ली गई थी और बाद में फिर छोड़ दिया गया। सादा पेपर पर अंगूठे लगवाए हैं कि जब जी चाहेगा अपनी मनमानी का बयान जो इसके ऊपर लिख दिया जाएगा और इनके नाम लगा दिया जाएगा। नज़ीर इस तरह से जब डील किया जाएगा, जिनको उठाया गया चाहे ये 32 लोग हैं, क्या इनके दिल में नफरत नहीं होगी, गम और गुस्सा नहीं होगा? तो यकीनन होगा।
نظیر ندیم افضل چند جو کہ پارٹی کے اپنے اتحادی ہیں، ان کے کیا بیانات ہیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت نفرت، غم، غصہ، ایک دوسرے کے خلاف گرج جو وہ کس لیول کے اوپر ہے۔ 1.5 سال پہلے حالات مختلف تھے، مگر اب بنیادی انسانی حقوق، میڈیا پر پابندی اور اظہار رائے کی آزادی پر پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں۔ حکومت کو 1 ماہ کی مہلت دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے حکومت کو 1 ماہ کی مہلت دی ہے کہ ہم ان چیزوں پر تحفظات ہیں، آپ ان کو بہتر کریں، جبکہ دوسری جانب ان کے خلاف جو ہے بیان دیا گیا اور بیان دینا حنیف عباسی کا، ان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سیز فائر مستقل ہے، پرانی تنخواہ پر ہی کام چلے گا۔ انہیں جو ہے تنقید کی جا رہی ہے، سنایا جا رہا ہے کہ آپ کو نیا کوئی عہدہ نہیں ملنے والا، آپ کی جتنی بھی کوششیں بیکار جائیں گی، اسی پرانی تنخواہ پر آپ لوگ کام کرتے رہیں۔ نظیر یہ ہیں اتحادیوں کے آپس کے معاملات، اور یہاں پر بھی تناؤ ہے، یہاں پر بھی غم اور غصہ ہے۔ دونوں جو ایک دوسرے کے خلاف گرج رکھتے ہیں اور جب بھی موقع ملے گا دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ کیا یہاں پر جو ہے غم اور غصہ اور نفرت نہیں ہے؟ یقیناً کہیں نہ کہیں پر ہے۔ گو کہ بظاہر یہ لوگ ہمیشہ ایک رہتے ہیں، اپنے مفادات کی جنگ لڑے ہوتے ہیں۔ ثناء اللہ خان کا ایک بیان ہے مہنگائی کے بارے میں، ٹماٹر کی قیمتیں 500 روپے کلو سے بڑھ گئی ہیں، آٹے اور گندم کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی سوئی ہوئی ہے، عوام کے مسائل سے اتنی بے خبر حکومت شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ نظیر یہ حالات ہیں مہنگائی کے۔ اس وقت جو ہے KP کے اندر آٹا مہنگا ہو رہا ہے، پنجاب حکومت کسی صورت بھی گندم آٹا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے آپس کے یہ تعلقات ہیں، کیا اس سے نفرتیں نہیں بڑھیں گی، غم اور غصہ نہیں بڑھے گا؟ تو یقیناً بڑھے گا۔ رانا ثناء اللہ کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جھوٹے کیسز بنائے جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں، TLP کے لوگ ہوں، باقی سیاسی پارٹیز کے لوگ ہوں، ان پر بھی بنے ہیں، تاریخ میں ان پر بھی بنائی جاتے رہے ہیں، لیکن متی اللہ جان کے اوپر جھوٹا کیس بنایا گیا جس کے گواہ خود رانا ثناء اللہ ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا بیان ہے IG اسلام آباد اس جھوٹ کا حساب دیں، جس کسی نے یہ جھوٹا مقدمہ بنایا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور متی اللہ جان کو فوری طور پر رہا کریں۔ یہ کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا کہ یہ کیس جھوٹا ہے۔ نظیر امیر عباس نے ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کی ضد خود پسندی اور ڈنڈا چلانے کا مزاج ہمارے مسائل کی جڑ ہے، جو ہاتھ آپ ملا رہے یہی تو PTI، عمران خان اور KP کی اکثریت عوام کہہ رہے تھے، آپ نے بالآخر وہی کیا، لیکن جنگ اور نفرت کے بیج بونے کے بعد افغانستان سے جنگ کی، اب ہم نے صلح کر لی ہے، لیکن کیا وہاں پر نفرت نہیں موجود؟ ہم نے نفرت کے بیج پھر سے بو دیے ہیں، یہ نفرت، غم اور غصہ موجود ہے۔ نظیر آپ کے سامنے ایک آخری بیان رکھتے ہیں اور یہ بیان ہے سبیق کاظمی کا۔ ثانیہ مرید کے بعد نون لیگ کے ووٹر نہیں بلکہ اب الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار بھی ختم ہو چکے ہیں۔ پہلے مسئلہ تھا کہ ووٹر نہیں تھے، اب ثانیہ مرید کی جس طرح ہوا ہے تو اب جو ہے امیدوار بھی ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کر رہے، امیدوار بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اب انہیں وہ بھی شاید دوسرے صوبوں سے، دوسرے ممالک سے لانے پڑیں گے۔ نظیر حالات یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، بہت ہی مجموعی طور پہ برے حالات ہیں۔ نظیر دوسری جانب دعوے کی جا رہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کیا جا رہا ہے، امن منصوبے کا آغاز ہو گیا، لیکن ابھی موجودہ حالات کو دیکھا جائے چند ہی دنوں کے اندر اسرائیل نے فلسطین کے اوپر دوبارہ اٹیک کیے ہیں اور جو وہاں پر تباہی پھیلی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ کون سامنے ہے؟ کیا ان سے ہم امن کی توقع کریں گے؟ نظیر یہ ساری توقعات فضول ہیں۔ نظیر ایک بہت بڑے احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے، سہیل آفریدی جو ایک بہت بڑے احتجاج کی پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ پلاننگ جو ہے چھوٹے لیول پر نہیں ہوگی اور اس کا رخ جو ہے اسلام آباد کی جانب ہوگا اور یہ احتجاج جو ہے یہ احتجاج پرانے احتجاج سے بہت مختلف ہوگا۔ اس کا مختلف ہونا کیا ہے؟ اس کو لیڈ کون کرے گا؟ نظیر دوسری جانب تحریک تحفظ آئین پاکستان بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتی جا رہی ہے، تمام ان لوگوں کو جو غصے میں ہیں، جن کے اندر غم ہے، جن کے اندر نفرت ہے، جو زخمی ہوئے ہیں، جنہیں کہیں نہ کہیں پر اس نظام کی جانب سے تکلیف پہنچی ہے، ان سب کو اپنے ساتھ ملا کے اکٹھا کر رہے ہیں۔ یعنی جتنا بھی غم، غصہ، نفرت ہے اسے ایک جگہ اکٹھا کیا جا رہا ہے جس سے ایک انقلاب کی احتجاج کی شکل دی جا رہی ہے۔ سہیل آفریدی لیڈ کریں گے اور سہیل آفریدی اور علی بن گنڈا پور میں کیا فرق ہوگا؟ علی بن گنڈا پور آتے تھے، کارکنان کہتے تھے گاڑی آگے لے کر جائیں، وہ گاڑی پیچھے لے کر جاتے تھے، کارکنان راستہ روکتے تھے، وہ راستہ بیچ میں سے نکال کے KP ہاؤس پہنچ جاتے تھے، چائے کی پیالی کا کہہ کے وہاں سے غائب ہو جاتے تھے۔ لیکن اس دفعہ جو ہے اس کو سہیل آفریدی لیڈ کریں گے جو کہ فرنٹ پہ ہوں گے اور انہوں نے خود اپنے منہ سے اقرار کیا کہ احتجاج جب میں کروں گا تو میں احتجاج کا چیمپئن ہوں اور پھر میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا۔ نظیر اگر یہ احتجاج باہر نکل کے آ جاتا ہے تو یقیناً ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ اس سے پہلے کہ عوام کا غم، غصہ، نفرت اکٹھے ہو کے روڈز پہ آ جائے، باہر نکل کے آ جائے تو نظام کے لیے، حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے، اس سے پہلے کوئی ایسی حکمت عملی تیار کی جانی چاہیے کہ اس قدر زیادہ جو مستقبل میں تصادم نظر آ رہا ہے اس تصادم کو روکا جائے، معاملات کو حل کیا جائے۔ معاملات کا حل ایک ہی چیز کے اندر ہے اور وہ حل ہے آئین اور قانون کی بالادستی، آئین اور قانون کے اوپر عمل کرنا، ہر کسی کو آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے
ایکٹ کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. یہی واحد حل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. نہ تو ہارڈ اسٹیٹ حل ہے، نہ تو ہائیبرڈ نظام حل ہے، کوئی بھی اور حل نہیں ہے. حل صرف اور صرف یہ ہے کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کیا جائے. ناظرین، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.